بڑی چیز سمجھ کر تکبر اور نخوت کی وجہ سے اپنی ایک شان برقرار رکھتے، اور شان بنانے کے لیے ان کی ساری توجہ کس پر تھی؟ اپنے جسموں کی خوبصورتی پر، یعنی اپنی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سارے طور طریقے اختیار کرتے، امپریس کرنے کے لیے دوسروں کو۔ تو امپریس کرنے کے لیے انہوں نے دو طریقے اختیار کر رکھے تھے، نمبر ایک جسمانی خوبصورتی کا اظہار، اور نمبر دو بڑی بڑی باتیں کرنا، اور نمبر تین مجلسوں میں خاص انداز سے بیٹھنا۔ لیکن حال کیا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ اور ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی کہیں کچھ گرے، کہیں کچھ نقصان ہو تو ان کو فوراً یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہماری شامت تو نہیں آئی، کیونکہ وہ اندر سے دھوکے باز تھے نا۔ تو جب کوئی شخص اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے تو اس کو پھر جیسے کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو منافقین بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنسیئر نہیں تھے، ان کے دل پیور نہیں تھے آپ کے لیے، آپ کو مانتے ہی نہیں تھے پوری طرح، تو وہ جو اندر کا خوف تھا ان کا، اس کے نتیجے میں کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا، کوئی حکم آتا، کوئی بات ہوتی تو وہ فوراً ڈر جاتے اور کیا سمجھتے ابھی کچھ ہمارے بارے میں ہوا ہوگا، ہمارے ہی پکڑنے کے کوئی وارنٹ جاری ہوئے۔ ہم العدو، یہ دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو، یہ منافق دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو، محتاط رہو، یہ خیر کی بجائے فساد لائیں گے، شر لائیں گے۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر، انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ افک کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے اصل رخ سے پھیر دینا، تو ان کی عقل پھر جاتی ہے، گھوم جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں گے، یعنی کوئی غلطی کر بیٹھتے یا کسی بھی موقع پر، لووا رؤوسہم، تو اپنے سر جھٹک دیتے۔ لووا کا لفظ ہے نا لام یہ سے، لئی کہتے ہیں موڑنے کو، گھمانے کو، اپنا سر گھما دیتے، یعنی انکار کر دیتے، اور اس میں بھی ان کے تکبر کا اظہار ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے معافی مانگ لو، ایکسکیوز کر لو، کیونکہ ان کی حرکتیں تو پکڑی جاتی تھی نا، جہاں کہیں کوئی گڑبڑ کرتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ سنسیئر لوگ نہیں ہیں۔ مثلا عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسے ایک موقع پر یہی کہا گیا کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، تو کہنے لگا تم نے مجھے ایمان لانے کو کہا، میں ایمان لے آیا، تم نے نمازیں ادا کرنے کو کہا، میں نے وہ بھی کر لی، تم نے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا، میں نے وہ بھی کر دی، اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں؟ بھئی کون کہہ رہے تمہیں سجدہ کرنے کو؟ لیکن گفتگو میں مبالغہ آرائی خود ہی کر کے اور آپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اس نے۔ تو اسی متکبرانہ جو ان کی کیفیت ہے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم دیکھو گے ان کو کہ وہ رکتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، خواہ تم ان کے لیے استغفار کرو، ام لم تستغفر لہم، یا استغفار نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ میں آتا نا ان المنافقین هم الفاسقون۔ اہل ایمان کا طرز عمل اس سے بالکل مختلف تھا، ان سے کوئی غلطی ہوتی تو وہ آپ کے پاس آتے، خود بھی توبہ کرتے، آپ سے بھی کہتے، جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر کسی غلطی کے بعد آپ کے پاس آ جاتے، خود بھی توبہ کرتے، آپ سے بھی استغفار کی درخواست کرتے اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کر دیتا۔ لیکن ان کے بارے میں کیا آیا سورۃ توبہ میں؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ پیغمبر بھی ایسے منافقوں کے لیے 70 بار استغفار کرے تو بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن، کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے،
جس کا آپ سے کوئی سروکار نہیں، وہ آپ کو نہ فائدہ دیتا نہ نقصان دیتا ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور پھر باہر نکل کر آپ ہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا قیامت کے دن تم سب سے زیادہ بدترین شکل والا اس شخص کو پاؤ گے جس کے دو چہرے۔ سب سے بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جو دو چہروں والا ہے، ایک گروہ کے پاس ایک چہرے سے جاتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرے سے جاتا ہے، سامنے کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ ہوتا ہے، سامنے تعریف کرے گا، سلام کرے گا اور بہت عقیدت کا اظہار کرے گا، نشہد انک لرسول اللہ، اور باہر نکل کر آپ ہی کے خلاف بہکانا لوگوں کو، اور نیکی کا کام کرنے والوں پہ ہنسنا۔ جیسے ایک شخص جنگ تبوک میں ایک مٹھی کھجور لے کے جا رہے تھے صدقے کے لیے، تو انہیں کیا کہا، ہنسنے لگے اور کہا کہ اس کھجور سے روم فتح ہوگا، تاکہ ڈسکریج کرے۔ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا، صاف دل ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، اگر اس کو کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہے کہ بھی تم یہ نہ کرو، یہ بات غلط ہے۔ لیکن منافق جو ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے، ہمیشہ وہ سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ کہتا ہے، وہ پیچھے سے جڑیں کاٹتا ہے۔ تو جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بہت کانفیڈنٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا برا نہیں چاہتا نا، مومن کسی کا برا نہیں چاہتا۔ وہ اگر کسی کو اس کی غلطی بتاتا ہے تو وہ بھی اس کی خیرخواہی ہوتی ہے، وہ اس کی بھلائی میں بتاتا ہے۔ جیسے اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ سمجھاتے ہیں اور بازو کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تو کیا آپ بچوں سے نفرت کر رہے ہوتے یا آپ کو اپنے بچوں کی بھلائی مطلوب نہیں ہوتی؟ تو مومن دوسرے مومن سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں بچوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو ہم ان کی غلطی پر صبر نہیں کر سکتے، ہم ان کو ضرور بتاتے کہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ان کو بھی پتا ہوتا کہ ہمارے ماں باپ خیر خواہ ہیں، لہٰذا اس کو مائنڈ نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے لیے برا لگے بھی تو بعد میں پھر ویسے کے تیسے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بغیر اجتماعی زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی، اتحاد ہو نہیں سکتا، کہ جب تک بولنے والے کہنے والے کے اندر خیر خواہی نہ ہو اور سننے والے کے اندر اتنا ظرف نہ ہو کہ وہ برداشت کر جائے اور اصل مقصد کے اوپر ہی اس کی نظر رہے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ ہم الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ مہاجرین کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اور جن کے پاس کوئی معاش نہیں، کوئی دنیا کی نعمتیں نہیں، تم ان کو مت دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے لوگ تو ویل اسٹیبلشڈ تھے، مہاجرین جب آئے انہوں نے ان پہ بہت کچھ خرچ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ان کو اس آبادی میں آ کر جمنے کے لیے ایک وقت چاہیے تھا، تو وہ ڈیپینڈنٹ تھے دوسروں پر۔ تو جو سچے مسلمان تھے مدینہ کے، وہ ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، ان پہ خرچ کرتے تھے۔ تو یہ منافق روکتے تھے کس بات سے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کیوں؟ تاکہ یہ لوگ چلے جائیں، بھاگ جائیں، متفرق ہو جائیں۔ یہ دراصل مسلمانوں کی جمعیت کو بکھیرنے کی، انتشار کی اور اختلاف کی کوششیں تھی، ان کو توڑنے کی۔ ظاہر ہے کہ جب ان کو یہاں کھانے کو نہیں ملے گا، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بکھر جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ مکہ سے گھر بار چھوڑ کے جو لوگ آئے تھے وہ دین ہی کی خاطر آئے تھے، وہی لوگ ہر جنگ میں آگے آگے ہوتے تھے، وہ لوگ ہر طرح کی قربانیاں کر رہے تھے، لیکن اگر ان کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی بھی نہیں تو کیا ہوتا؟ کوئی کسی بستی میں نکل جاتا، کوئی کہیں چلا جاتا، کوئی کہیں چلا جاتا، تو وہ کام جو ان لوگوں کو کرنا تھا اکٹھے ہو کر، وہ کیسے ہوتا؟ وہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو منافقین نے یہ طریقہ سوچا کہ کسی طرح یہ جو اکٹھے رہتے ہیں ان کو توڑا جائے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان پہ خرچ نہ کیا جائے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ بھاگ جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے خزانے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق یہ بات سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ اگر سمجھتے ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے، اگر وہ اللہ کی قدرت اور وسعت اور طاقت کو جانتے تو یہ بات نہ کہتے، کیونکہ لہو مقالید السماوات والارض۔ سب سے ورسٹ انجام منافقین کا ہے، سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے جہنم کے، کیونکہ یہ دین کی جڑیں کاٹنے والے ہیں، دین کے کاز کا نقصان پہنچانے والے ہیں، دین کی اجتماعیت میں خلل ڈالنے والے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کفر تو بالکل واضح، شرک بالکل واضح ہے، لیکن منافقت جو ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے۔ يقولون لئن رجعنا
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. یقولون لئن رجعنا الى المدینة، کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے، لیخرجن الأعز منها الأذل، تو نکال باہر کرے گا زیادہ عزت والا ہم میں سے اس میں سے زیادہ کمزور کو. اذل کہتے ہیں کمزور یا ذلیل کو. تو عزت والے سے مراد اس کی کیا تھی؟ خود. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کا مالک ہے کون. اور عزت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسی حالت جو انسان کو مغلوب ہونے سے بچائے. غلبے اور قوت کے لیے بھی آتا ہے عزت کا لفظ. حضرت عمر کہتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ساتھ عزت دی، یعنی غلبہ دیا ہے. فاذا ابتغینا العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. جیسے کہ ابتدا میں نے بتایا کہ یہ سورت جو ہے یہ غزوہ بنو مصطلق صاد کے ساتھ اس کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے. یا تو یہ سفر میں نازل ہوئی یا یہ مدینہ پہنچ کے نازل ہوئی تھی. اور یہ غزوہ شعبان 6 ہجری میں ہوا تھا، اور اس کا ذکر آپ نے سورت نور سے پہلے بھی پڑھا تھا. تھوڑا سا پس منظر اس سورت میں جس واقعے کا اب ذکر آ رہا ہے اس کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو 2 بڑے قبائل یہاں موجود تھے، ایک اوس اور دوسرے خزرج. ان دونوں کے درمیان بہت عرصے سے جنگیں تھی، لڑائی جھگڑے، اور کوئی لیڈرشپ نہیں تھی ان کی، اور کسی کی لیڈرشپ پر راضی بھی نہیں ہوتے تھے. لہذا مدینہ جیسی بستی کے اندر کوئی باقاعدہ ایک سسٹم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے لوگ عبداللہ بن ابی کی قیادت پر راضی ہو گئے تھے. اب جب مدینہ کے مسلمان آپ سے بیعت کر رہے تھے تو ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا بھی کہ ہم عبداللہ بن ابی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ہم سے پیچھے رہ جائے اور مخالفت پر نہ اتر آئے، کیونکہ اس کے لیڈر بننے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو تاج تھا وہ سنار کے پاس تھا، یعنی اس حد تک معاملہ قریب پہنچ چکا تھا، اور جلد ہی اس بات کو ڈکلیئر کیا جانے والا تھا کہ آئندہ مدینہ کا جو لیڈر ہے یا بادشاہ کہہ لیں وہ عبداللہ بن ابی ہوگا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو وفد حاضر ہوا بیعت کے لیے، اس نے اس کا انتظار نہیں کیا اور اس مصلحت کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور سارے قبائل کے 75 لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور ہر خطرہ مول لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ میں آنے کی دعوت دے دی. اب کیا ہوا کہ جب مدینہ میں آپ تشریف لائے تو انصار کے ہر گھرانے میں اتنا اسلام پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو گیا کہ لوگوں کو اپنی طرف پھر مائل کر سکے. اب خود بخود کی عادت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شفٹ ہو رہی تھی. اب یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے متفقہ طور پر اپنا لیڈر مان لیا تو اس شخص نے حسد کی وجہ سے اور اس دکھ کی وجہ سے کہ اس کی دنیا کی جو سرداری ہے وہ ماری گئی، کسی بھی موقع پر اس نے آپ کا حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہر موقع پر کسی نہ کسی طرح لوگوں کو آپ کے خلاف ورغلاتا رہا. اور ان ساری چھپی ہوئی منافقانہ کوششوں کے باوجود ہر جمعے کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگتے تو کیا کرتا؟ باقاعدہ اٹھ کھڑا ہوتا اور کھڑے ہو کر کہتا کہ لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول تمہارے پاس آئے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ نے تم کو شرف بخشا ہے، اور تم سب ان کی تائید کرو، مدد کرو، ان کی بات غور سے سنو اور ان کی اطاعت کرو. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی ساتھ ہوں. اور یہ اس کا طرز عمل جو تھا، عام مسلمانوں کو تو اس دھوکے کا نہیں پتا تھا، وہ سمجھتے کہ یہ شخص جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیر خواہ ہے، لہٰذا وہ اس کی چھپی دشمنی کو سمجھ نہیں پاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر خوب کھولا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو یہ راستے میں مل گیا، تو آپ سے اس نے بہت بدتمیزی کی. تو آپ نے ذرا سعد بن عبادہ سے شکایت کی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ نرمی برتی ہے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے شاہی تاج تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بادشاہت چھن گئی ہے تو اس لیے آپ اس کے ساتھ یعنی اس کو اگنور کر دیں. جنگ بدر کے بعد جب بنو قینقاع کو نکالا گیا تو اس موقع پر بھی یہ ان کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہو کہ ان کو نہ نکالا جائے. جنگ احد کے موقع پر اس نے کیا کیا تھا؟ 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ احد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا تو حسب معمول پھر کھڑا ہو گیا، تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، اب تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو. اور یہ پہلا موقع تھا جب مدینہ میں
پہلی مرتبہ اس کی ایک طرح سے تذلیل کی گئی تھی، تو اس پر یہ اتنا غصے میں آیا نہیں، جب لوگوں نے کہا نا ہمیں نہیں سننی تمہاری یہ باتیں، تم چپ رہو، تو بہت غصے میں آیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا وہ مسجد سے باہر نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پہ بعض انصاریوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم واپس چلو، اللہ کے رسول سے استغفار کی درخواست کرو، ان سے معافی مانگ لو۔ تو اس نے بگڑ کے جواب دیا کہ مجھے کوئی استغفار نہیں کرنا اور کرانا۔ لووا رؤوسہم، یعنی اس نے سر بھی جھٹک دیا اور نہیں آیا واپس۔ پھر غزوہ بنو نذیر ہوا، جس کا ذکر آپ نے کس میں پڑھا؟ سورۃ الحشر میں۔ اس موقع پر اس نے کیا کیا؟ ابھی گزری، اب آپ بتائیے کیا کیا تھا اس نے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو نوٹس بھیجا کہ اتنے دنوں میں نکل جاؤ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نوٹس کے جواب میں ایک اور پیغام بھیجا ان کو، بالکل نہ نکلنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم فوج لے کے تمہاری مدد کو آ جائیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیات اتاری وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ تھا کہ اس کا معاملہ دن بدن کھلتا جا رہا تھا، یعنی سب کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ سنسیئر شخص نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص منافق ہے درگزر کر رہے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ بڑا جتھا تھا لوگوں کا۔ احد میں 300 لوگ اس کے ساتھ تھے جنہوں نے اس کی بات مانی، اور بعد میں بھی تقریباً مدینے کی کم از کم 1/3 آبادی اس کے ساتھ تھی، 1/3 اس کے ساتھ۔ ایسے میں اگر آپ اس کو کچھ کہتے تو وہ 1/3 جو تھے وہ ایک طرح سے بغاوت کر دیتے۔ اب باہر سے ہر سال جنگ مسلط ہو رہی، اندر کے لوگ بھی باغی ہو جائیں تو کیا ہوتا؟ یہ اسلام کے فیوچر کے لیے درست نہ تھا۔ بہرحال اب اس کے بعد غزوہ بنو مستلق کا موقع ہوا، یعنی مہم پیش آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا۔ عام طور پر جنگوں میں ساتھ نہیں تھے یہ لوگ منافقین، لیکن اس جنگ میں اتفاق سے ساتھ چلے گئے، اور اس پر سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ساتھ نکلے تو تمہارے درمیان اور فساد ڈالیں گے، پھوٹ ڈالیں گے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پہنچ کر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے غزوہ میں کامیابی حاصل کی، اور اسی جنگ میں حضرت جویریہ ہاتھ آئی تھی جو ثابت بن قیس کے حصے میں آئی، پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، اور پھر بعد میں جب ان کو آزاد کیا گیا تو جتنے صحابہ کے پاس جو بھی اس قبیلے کے قیدی تھے انہوں نے سب کے سب کو آزاد کیا، اور پھر سب مسلمان ہو گئے، اور اس قبیلے کا جو سردار تھا حارث بن زرار وہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت جویریہ کا والد جو تھے۔ اب یہاں پر دشمنوں کو شکست دے دی، سب کچھ ہو گیا، اب واپسی کا سفر اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ بنو مستلق کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مریسی نامی کنویں پہ آباد تھی، کہ یکا یک 2 لوگوں میں پانی کا جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کا نام جہجاہ تھا جو حضرت عمر کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمت انجام دیتے، اور دوسرے صاحب سنان بن وبر الجہنی تھے جن کا قبیلہ خزرج کے ایک حلیف قبیلے کے ساتھ تعلق تھا۔ پہلے زبانی ترش کلامی ہوئی، پھر ہاتھا پائی پہ نوبت آ گئی۔ جہجاہ نے سنان کو ایک لات رسید کر دی۔ اسے قدیم روایات کے مطابق انصار اپنی بہت توہین سمجھتے تھے۔ اس پر سنان نے انصار کو پکارا، جہجاہ نے مہاجرین کو بلا لیا۔ ابن ابی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے اپنے حلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے، قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ابھی تک تربیت پوری نہیں ہوئی تھی، اور نئے نئے لوگ جو دن بدن اسلام میں شامل ہو رہے تھے وہ سارے اس طرح تو تربیت یافتہ نہیں تھے۔ یہ شور جب ہوا کہ عبداللہ بن ابی چیخ رہا ہے اور ادھر سے ایک اپنے قریبی لوگوں کو بلا رہا ہے، دوسرا اپنے قریبی لوگوں کو بلا رہا ہے، تو آپ ایک دم باہر آئے اور آپ نے فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت والی باتیں کیسی ہیں؟ ما لکم ولدعوت الجاہلیہ، تم اور یہ جاہلیت کی پکار، دعوہا فانہا منتنہ، چھوڑو اس کو، انتہائی گندی چیز ہے کہ تم عصبیت کی بنیاد پر، قبائل کی بنیاد پر اپنی پہچان کرا رہے ہو، اور انصار انصار کو بلا رہے ہیں اور مہاجرین مہاجرین کو آوازیں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اب ہوا یہ کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں منافقت تھی وہ سب عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچ گئے، اور ان لوگوں نے جمع ہو کر کہا کہ اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھیں اور تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کے مددگار بن گئے ہو۔ کنگلے کن کو کہتے تھے؟ مہاجرین۔ ابن ابی پہلے ہی کھول رہا تھا، ان باتوں سے اور بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ سب تمہارا اپنا ہی کیا دھرا، تم لوگوں نے ان کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پہ اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے۔ اور اس پر ایک اور جملہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اصحاب محمد کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کرے تاکہ وہ اسی کو پاڑ کھائے، یعنی صحابہ کرام کو یہ اس سے تشبیہ دینے لگا۔ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے دیکھو کیسے نظر آئیں، یعنی ان پہ خرچ نہ کرو۔
خدا کی قسم مدینے پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا، یعنی اب ہم ان کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، اب ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ مجلس میں اتفاق سے زید بن ارقم موجود تھے، وہ ایک کم عمر لڑکے تھے۔ انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنے چچا سے ذکر کیا کہ یہ منافقین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے چچا نے جو انصار کے رئیسوں میں سے تھے، انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ باتیں بتا دیں کہ سارے منافق ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نے زید کو بلا کر پوچھا، انہوں نے جو کچھ سنا تھا ویسا ہی بتا دیا۔ حضور نے فرمایا شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو، اس وجہ سے تم اس کے خلاف یہ بات کر رہے ہو، ممکن ہے تمہیں سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، یعنی آپ کا انداز دیکھیں نا کہ صرف سن کے قبول نہیں کی بات، ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو کہ ابن ابی یہ کہہ رہا ہے۔ مگر زید نے عرض کیا نہیں، خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے۔ اس پر آپ نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا، صاف مکر گیا، قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا۔ انصار کے لوگوں نے بھی کہا حضور لڑکے کی بات ہے، یعنی یہ چھوٹا بچہ ہے جس نے آ کے آپ کو یہ بات کہی ہے، شاید اسے وہم ہو گیا ہو، اور یہ عبداللہ بن ابی ہمارا بزرگ ہے، بڑا ہے، اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ کرے۔ قبیلے کے بڑے بوڑھے بھی حضرت زید کے پیچھے پڑ گئے، وہ بیچارے بہت غمگین رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گئے، لیکن آپ زید کو جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بھی جانتے تھے، اس لیے آپ تو سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اگر مجھے اجازت دینا مناسب خیال نہیں فرماتے تو خود انصار میں سے معاذ بن جبل کو بلا کر یا عباد بن بشر یا سعد بن معاذ یا محمد بن مسلمہ کو حکم دیجیے وہ اسے قتل کرے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً کوچ کا حکم دیا، حالانکہ وہ کوچ کا وقت نہیں تھا۔ مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے۔ کیوں چلایا اتنا سب کو؟ تاکہ وہ جو خراب فیلنگ ہے اور غصہ ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں جو نفرت ہے، جھگڑے کی وجہ سے جو کچھ کریٹ ہو گیا ہے، یہ سب ختم ہو، یہاں تک کہ لوگ تھک کے چور ہو گئے۔ تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے۔ یہ آپ نے اس لیے کیا کہ جو مریسی کے کنویں پہ پیش آیا تھا اس کے اثرات لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائیں۔ یہ کتنی حکمت کی بات ہے نا۔ راستے میں انصار کے ایک سردار حضرت اسید بن حضیر آپ سے ملے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہ تھا، آپ کبھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ تمہارے ان صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے پوچھا کون صاحب؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بات انصار میں پھیل گئی۔ لوگوں نے ابن ابی سے کہا جاؤ اللہ کے رسول سے معافی مانگو۔ اس نے تڑک کے جواب دیا تم نے کہا کہ من پہ ایمان لاؤ، میں ایمان لایا، زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی، اب بس یہ کسر ہے کہ میں ان کو سجدہ کروں۔ ان باتوں کی بھنک ان کے بیٹے کو بھی پڑ گئی۔ عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ پہلے پہنچ کر تلوار سونت کے باپ کے آگے کھڑے ہو گئے، بولے آپ نے کہا تھا مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکالے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی۔ خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں۔ اس پر ابن ابی چیخ اٹھا، خزرج کے لوگوں دیکھو میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر حضور تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ عبداللہ نے کہا ان کا حکم ہے تو آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اسے قتل کرنے کی اجازت دیجیے، اس وقت اگر تم اسے قتل کرتے تو بہت سی ناک اس پہ پھڑکنے لگتی، اگر آج میں اسے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ حکمت والی تھی۔ تو یہ تھے وہ حالات جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ مدینہ پہنچ کر عبداللہ بن ابی کی کہی ہوئی بات خود اس کے سامنے آئی، اور قریب تھا کہ اس کو قتل ہی کر دیتا اس کا بیٹا اور اس کو نکال ہی دیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور مصلحت کے تحت اس کو واپس آنے دیا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم نہ مشغول کریں تم کو، الہا یلہی الہا، روٹ کیا ہے؟ لام ہے واو، لہو۔ لہو کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی چیز میں مشغول ہونے کو جو آپ کو بڑے مقصد اور بڑے کام سے غافل کر دے، لہٰذا اس کا عمومی معنی پھر کیا کیا جاتا ہے؟ نہ مشغول کرے تم کو،
نہ غافل کریں تم کو. جیسے آتا نا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کثرت کی خواہش نے. کس میں؟ اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں. کس سے غافل نہ کریں؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. نو ایکسکیوز. بہت سے لوگ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ کیا بتاتے؟ کام ہے، جاب ہے، بزنس ہے، بچے ہیں چھوٹے. یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد. مال مردوں کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ تر، اور اولاد عورتوں کا مسئلہ. دونوں کا امتحان ہے. تو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. اور اللہ کے ذکر میں نماز بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے، اور عمومی طور پر بھی اللہ کو یاد کرنا آتا ہے. اور ان سب کے دلائل آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. نماز کے لیے آتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہاں بھی ذکر سے مراد قرآن ہی کی طرف توجہ دینا ہے، نصیحت پکڑنا. اور عمومی معنی نصیحت کا بھی آتا ہے، اور اللہ کی یاد کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ. ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے. اور جو ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، فیل ہونے والے ہیں. جو مال اور اولاد میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ان کو اللہ کی یاد ہی بھول جائے، نماز بھول جائے، قرآن بھول جائے، پڑھنا پڑھانا بھول جائے، نصیحت کرنا اور لینا بھول جائے، اللہ کی یاد فراموش کر بیٹھے. اگر ایسا ہوا تو کامیابی نہیں ہو سکتی. اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں انسان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت کی کامیابی. لیکن انسان اس دنیا میں مال اور اولاد کی مشغولیت میں آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے کہ آخرت اس کو غیر اہم لگنے لگتی ہے، اس کی کوئی امپورٹنس ہی نظر نہیں آتی اس کو. لیکن موت سے کس کو فرار، وہ تو آنی ہی آنی ہے، وہ تو منتظر ہے. تو ایسے میں اگر انسان مال اور اولاد کی مصروفیات میں اللہ کو ساری زندگی بھولے رہے تو بھی موت سے نہیں بچ سکتا. اور موت کے بعد جب انسان قبر تک پہنچتا ہے تو یہ دونوں چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، حدیث میں آتا ہے نا، دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی. مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتے ہیں. اور اگر کسی نے عمل کیا ہی نہیں تو اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ وہ کیا لے کے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ مال اور اولاد دونوں انسان کی ضرورت ہے. زندگی میں انسان کو ان دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی بھی اور اولاد کی بھی. اور یہ دونوں امتحان بھی ہیں. سورۃ تغابن میں آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. جہاں مال اور اولاد ایک طرف فتنہ ہے، امتحان کا پرچہ ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ اجر عظیم کا سبب بھی ہے. لہٰذا کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ مال اور اولاد ان دونوں کے ذریعے انسان اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرے، وہاں کے فائدے کے لیے ان کو استعمال کرے. لیکن ہم اس دنیا میں ان چیزوں کو ایک انعام سمجھ کر انجوائے کرنے لگتے ہیں. جتنی بھی نعمتیں ہیں یا اولاد ہیں، تم کیا کہتے ہیں؟ نعمت ہے، انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، بڑی رحمت ہے. کبھی اس کی طرف سے سمجھتے اور کبھی نہیں بھی، لیکن ان چیزوں میں کھو کے رہ جاتے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ان کو انعام بتانے کی بجائے کیا بتا رہے ہیں؟ امتحان بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے. چاہو تو ان کے ذریعے اپنی آخرت کما لو، اور چاہو تو ان میں کھو کر اپنی آخرت برباد کر لو. اور یہ جو بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت، انسان جب کسی بھی چیز کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، مال کی یا اولاد کی، شیطان اس کو تاک رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں اس کا ویک پوائنٹ ہوتی ہے نا، کہ اچھا اب یہ اس چیز میں لگا، یعنی ٹریپ ہو گیا، اب کیا ہے، اس کے لیے اس کام کو اور زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاؤ، اور زیادہ اس کو ایسی راہیں سجھاؤ، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. وہ پوری طرح ان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور انہیں انہی ذریعوں سے اللہ سے بالکل موڑ دیتا ہے. اور ایسے لوگ کون ہیں دراصل؟ اولئک حزب الشیطان. اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس غفلت سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے. لہٰذا اگلی آیت میں کیا بتایا؟ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، یعنی مال جمع کرتے رہنے کی بجائے، بڑھانے کے شوق میں مشغول ہونے کی بجائے کیا کرو؟ خرچ کرو. انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو. تو رزق میں
صرف مال نہیں بلکہ اولاد بھی ہے اور نعمتیں بھی جو بھی ہیں انسان کے پاس. تو نفاق کا علاج انفاق میں ہے. ٹھیک ہے، نفاق کا علاج انفاق میں ہے. نفاق دنیا کی محبت سے جنم لیتا ہے، فی قلوبہم مرض، اور اس کا علاج کیا ہے کہ اس کو اپنے سے ڈیٹیچ کرو، الگ کرو، خرچ کرو، دے دو، اور اس سے اپنی آخرت کماؤ. اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کی موت. موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ موت کے وقت اگر تم سارا مال بھی صدقہ کرنے کی وصیت کرو تو فائدہ کچھ نہیں. فیقول، پھر وہ کہے گا، کون؟ مرنے والا. کب؟ مرنے کے بعد. ربی، اے میرے رب، یا اسی وقت جب موت کے فرشتے سامنے آ جائیں گے. لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے مہلت دی مجھ کو ایک قریبی مدت تک، کچھ دیر اور مہلت کیوں نہ دے دی. یار اب تھوڑا سا تو چانس اور مل جاتا، ابھی تو میرے خرچ بہت تھے، مسائل بہت تھے، میں انتظار میں تھا کہ یہ ساری ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں تیرے رستے میں بھی اتنا اور اتنا دوں گا، لیکن مجھے تو موقع ہی نہیں دیا تو نے. لولا، کیوں نہیں موقع دیا مجھے، اخرتنی الی اجل قریب، ایک قریبی مدت تک، تھوڑا سا اور چانس مل جاتا. کیونکہ انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے، جب بھی مال آتا ہے تو انسان کہتا ہے بس یہ آخری دفعہ ہے، ابھی ذرا میں یہ کر لوں، پھر اس کے بعد جو اگلی قسط آئے گی، اگلی تنخواہ آئے گی، اگلا جو پروفٹ آئے گا، اگلی جو کراپ کٹے گی اور اس میں سے جو آئے گا وہ تو پھر میں فی سبیل اللہ ہی لگاؤں گا. اور وہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، وہ اگلی دفعہ نہیں آتی. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا، پھر میں بھی نیک بنتا. یعنی اس کا پروگرام تو تھا نیک بننے کا، لیکن اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یا آخری زندگی میں جب دنیا کے سارے دھندے ختم ہو جائیں، جب جاب بھی ختم ہو جائے، جب بچوں کی بھی شادی ہو جائے، اور اب ریٹائرمنٹ کی لائف ہے، اب میں نیکی کی طرف آؤں گا. کس کو پتا کہ وہ وقت کسی کو ملے گا یا نہیں ملے گا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. سورۃ مومنون میں بھی آتا ہے 99 اور 100 آیت، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت جب آتا ہے تو کیا کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، مجھے ایک چانس اور دے دے. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، تاکہ میں نیک کام کر لوں، فی ما ترکت، اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا. کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں، کیونکہ جسے کرنا ہوتا ہے وہ تو اپنی پہلی فرصت میں کر لیتا ہے. اور بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی صحت کی حالت میں اپنی مرضی سے دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کون سی خیرات سب سے بہتر ہے؟ فرمایا ایسی حالت میں خیرات کرنا جبکہ تم تندرست ہو، مال کی محبت رکھتے ہو، تمہیں مفلس ہو جانے کا اندیشہ ہو، یعنی تمہیں ڈر ہو کہ میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا، اور مالداری کے خواہش مند ہو، یعنی اس مال کو انویسٹ کر کے مزید اور بڑھانا چاہتے ہو. تو اس وقت انسان جو اللہ کے راستے میں دیتا وہ بہترین صدقہ قرار پاتا ہے. اور اتنی تاخیر نہ کرتے چلے جاؤ، اتنا ڈیلے نہ کرو کہ جان ہلک میں آ پہنچے، اور اس وقت تم کہو اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ وہ تو اس کا ہو ہی چکا. تم نہ بھی کہو گے تو اب وہ اسی کے پاس جائے گا، اب تو دوسروں کا مال. تو بات یہ ہے کہ کوئی اعتبار نہیں زندگی کا، کوئی اعتبار نہیں کسی بھی چیز کا. لہٰذا جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں، صحت تندرستی کی حالت میں، اور اسی طرح کے حالات میں کہ جب انسان ایک طرف خوف بھی رکھتا ہے کہ میرے پھر فیوچر کا کیا ہوگا، اور پھر میں 10 سال بعد کیا کروں، اور یہ کام کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا. اب تک اگر اللہ پال رہا ہے تو آگے بھی پال دے گا، لیکن منافقت سے بری ذمہ ہونے کے لیے، بری من النفاق کی کیفیت، یعنی دل سے منافقت دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ایسی کیفیت میں، اسی طرح کے حالات میں جو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، جس میں ایک طرف خوف ہے ایک طرف امید ہے، کچھ نہ کچھ کر لے اور اپنے ہاتھ سے کرے. اور پھر یہاں ایک کنڈیشن یہ بھی کہ صحت کی حالت میں کرے.
بعض لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. وہ بھی صدقہ ٹھیک ہے، لیکن اصل صدقہ جو بہترین ہے، بیسٹ، وہ کب ہے؟ جب صحت کی حالت میں دو. جب موت کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں، زندگی کی امید کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت تو ہر انسان پھر کیا سوچتا ہے کہ کیا فائدہ یہاں دنیا میں چھوڑنے کا، بہتر ہے آگے بھیج دو. ٹھیک ہے بھیج دو، لیکن اگر بہترین کمانا چاہتے ہو تو پھر وہ اس بیماری سے پہلے کرو. حضرت عمر بن میمون سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے نصیحت کے طور پہ فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، تونگری کو محتاجی سے پہلے یعنی امیر ہونے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. ایک اور روایت میں آتا ہے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے اپنے مال میں سے اپنے لیے اپنی زندگی میں کیا بھیجا. یعنی ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس شخص نے اپنے مال میں سے اپنے لیے اپنی زندگی میں آگے کیا بھیجا. اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں اس نے مرتے وقت پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا. لوگوں کو کیا فکر ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گیا ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے اب یہ مر گیا تو، کمانے والا گیا تو. لیکن ایسا شخص کتنا قابل رحم ہے کہ ساری زندگی دوسروں کے لیے کرتا رہا اور اپنے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. سب کچھ کما کما کے دوسروں کے لیے چھوڑ گیا، اپنے لیے آگے کچھ بھی نہیں بھیجا جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے اب جا کے. لیکن کیا شیطان ہمیں یہ کبھی حقیقت سوچنے دیتا ہے کہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، سب دوسروں کے لیے ہی ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں شاید وہ ہمارا مال ہے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کیا کہتا ہے، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا اور جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، یا پھر وہ اپنے لیے آگے ذخیرہ کیا اس نے، باقی تو سب وارثوں کا ہے. اسی لیے ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا تھا نا، کس کو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کا مال پیارا ہے. اپنا تو وہ ہے جو آگے بھیجا، اور باقی کیا ہے؟ یعنی وارثوں کے لیے تو ہم بہت کچھ بناتے رہتے ہیں، اپنے لیے کیا بھیجتے ہیں؟ تو یہ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن کی محبت میں انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے. اور یہ کب بھولتا ہے؟ جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلوا دیا، انہیں اپنا آپ بھول گیا، اپنے لیے کچھ کرنا بھول گیا. اور یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ اللہ کو بھولنے کا. سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے نا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، اور یہاں بھی منافقین ہی کا ذکر ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو عہد کرتے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. ابھی تو ہے نہیں زیادہ، جب کچھ ہوا تو پھر دیں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور نیک بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، لیکن اللہ نے دے بھی دیا تو انہوں نے پھر بھی کیا کیا؟ دیا نہیں، بخل ہی کیا. وَتَوَلَّوْا، منہ موڑ گئے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پختہ کر دیا اس دن تک کہ جب وہ اس کو ملیں گے، یعنی موت تک پھر ان کے اوپر سٹیمپ لگ جاتی ہے. طبع اللہ علی قلوبہم بما اخلف اللہ ما وعدوہ، یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا. پہلے منت مانی، نیت کی، ارادہ کیا، وعدہ کیا، یہ کمیٹی نکل آئے، یہ بزنس فلرش کر جائے، یہ فلاں جگہ سے مل جائے تو اس میں سے میں اتنے % دے دوں گا فی سبیل اللہ. اور یہ بہت کامن بات ہے. بہت سے لوگ جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں، کوئی پراپرٹی کہیں ایسی پھنس گئی کہ وہ نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، یا کوئی بزنس ایسے لاس میں چلا گیا، تو اس موقع پہ بڑی بڑی منتیں مانتے ہیں، کہتے کہ یا اللہ اگر یہ ہو جائے کام تو میں اتنے % تو فی سبیل اللہ دے ہی دوں گا. لیکن جو ہی اماؤنٹ ہاتھ میں آتی ہے تو پھر آئیں بائیں کر کے اس وعدے سے نکلنا چاہتے ہیں. تو یہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرتے ہیں، یعنی پہلے تو ایک سوچ سمجھ کے وعدے کرنے چاہیے، چاہے بندوں سے ہو یا اللہ سے ہو، چاہے مال خرچ کرنے کا ہو یا کوئی بھی نیکی کرنے کا. لیکن وانس اگر آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر نہیں سکتے، کیونکہ جو پھرے وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹی کی سزا یہ ہے کہ پھر انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا،
اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی جان کو، ہرگز پوسٹ پون نہیں کرے گا اللہ کسی نفس کو۔ اذا جاء اجلھا، جب آ جائے گی اس کی موت۔ اجل کہتے ہیں مقرر وقت کو۔ جب موت کا مقرر وقت آ جائے گا تو کسی کی بھی موت کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا، آگے نہیں کیا جائے گا، جس وقت جہاں جیسے لکھے وہاں آ کے رہے گی۔ سورۃ یونس 49 میں آتا نا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی نہیں آگے جاتا، ایک لمحہ بھی نہیں پیچھے جاتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے۔ خبیر کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر۔ اللہ خوب خبر رکھتا ہے کس چیز کی؟ ان سارے اعمال کی جو تم کرتے رہتے ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے موت کے دن کو امیجن کرتے ہو، اپنے آپ کو بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ویژولائز کرتے ہو، اپنا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جب کسی جنازے کو دیکھیں تو اپنے آپ کو وہاں پر امیجن کریں کہ یہ میں جا رہی، یہ سب کچھ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی کام سے اٹھ کے دوسری طرف جاتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ واپس لوٹنا ہے یا نہیں اس پر۔ اور یہاں جس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ چیزوں کو ٹالتے رہنا، ٹال مٹول، دین کے کاموں میں ٹال مٹول، پھر کر لیں گے، پھر کبھی صحیح، آئندہ سال صحیح۔ اور اس ٹال مٹول میں ہمیشہ کیا سوچتے ہیں، کیا بہانہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرتے ہیں؟ مصروفیت، ویری بزی۔ کس چیز میں؟ بچے چھوٹے ہیں، کام ہے۔ موت تو نہیں دیکھتی کہ بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، یا تمہارا بزنس کون سنبھالے گا۔ یہ تو ہم ہیں کہ جنہیں اپنے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ irreversible ہے، جو ہو گیا ایک دفعہ کسی صورت میں انڈو نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے زیادہ مشکل ترین بات ہے، انڈو نہیں ہو سکتا۔ ہم کن کن چیزوں کو ٹالتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے بدترین ٹال مٹول فرائض کی ٹال مٹول ہے، نمازوں کی ٹال مٹول، زکوٰۃ کی ادائیگی پہ ٹال مٹول، فریضہ حج کی ادائیگی پہ ٹال مٹول، انسانوں کو ان کے حقوق دینے پہ ٹال مٹول، قرض ادا کرنے پہ ٹال مٹول، دین سیکھنے میں ٹال مٹول۔ ابھی تو میں دنیا کا بہت کچھ کر رہا ہوں، پھر وقت ملے گا پھر دین بھی سیکھ لوں گا۔ ابھی تو میرے دنیا کے لیے تیار ہونے کے دن ہیں، اور جب ساری صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں، ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے، جب سب کچھ بھولنے لگتے ہیں، پھر ہمیں دین یاد آتا ہے، جب زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اب بھی ہم دیکھیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دیکھیں، ہم خود سیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے ینگ بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ ان کے لیے تو ہم دنیا ہی ابھی چاہ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں بہت کامیاب ہو جائیں، پھر جب ان سارے جھنجھٹوں سے فارغ ہوں گے پھر کسی وقت وہ دین بھی سیکھیں گے۔ کیا ہم واقعی سنجیدہ ہیں؟ اللہ سب کو لمبی زندگی دے، لیکن زندگی تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، میں اور آپ تو نہیں بڑھا سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے غافل دنیا سے رخصت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرائض کو ٹال کے دنیا سے رخصت ہوں، پھر یہ سب واپس نہیں آئے گا، یہ وقت نہیں ملے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو خود اپنے اعمال کو بھی ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کمی کہاں ہے، ہماری تڑپ کیا ہے، ہم ان کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، ہم کیا کوششیں کرتے ہیں، ہم نے ان کے سامنے کس چیز کو اہمیت دی ہے، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے ایکشن سے سیکھتے ہیں نا۔ آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، بچے آپ کو آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم انکانشیسلی اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں بچوں کے سامنے جن میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ جب ہمارے منہ سے بچے دنیا کی محبت اور دنیا کے غم اور دنیا کی فکروں کی باتیں ہر وقت سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے خوف، ان کے غم، ان کی پرائرٹیز، ان کا سب کچھ بھی وہی بن جاتا ہے، اور انکانشیسلی وہ سارا کچھ بلٹ اپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ ضرور کرتے ہوں گے، لیکن جنرلی ہمارا جو آثار ہیں وہ پھر دائیں بائیں آگے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ کہیں میری تو کوئی کوتاہی نہیں اس میں، پھر دعائیں بھی کرنی ہیں، مواقع بھی تلاش کرنے ہیں، اور اس پر محنت بھی کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان ساری کوششوں کے باوجود اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کی پوچھ نہیں، کیونکہ آپ نے فرض ادا کر دیا، آپ نے جو محنت کرنی تھی کر دی، پھر باقی تو ہدایت ہمارے ہاتھ میں کسی کی بھی نہیں ہے۔ لیکن ماحول بہرحال بچوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب نے کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کے لیے اور اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور یہ قدرتی بات ہے، قریبی رشتے ہوتے ہیں تو ان کی طرف انسان کا دل زیادہ کھنچتا ہے۔ لیکن ہم دعاؤں کے ساتھ ساتھ سچے دل سے اپنی نیت اور اندر کے دل کے جو باٹم آف دا ہارٹ ہے نا، وہاں جا کے ذرا کسی وقت کھول کے دیکھیں ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں،
دنیا یا آخرت، وہ کہیں نہ کہیں سے چھپا ہوا نکل آئے گا، کیونکہ جو چاہتے ہیں نا اسی کے مطابق ہی پھر آگے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہی ان کا فیوچر دیکھتے ہیں۔ دنیا ایک ضرورت ہے، اس کو آپ اوائڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن منزل اور مقصد نہیں ہے، اور منزل کی قیمت پر، آخری انجام کی قیمت پر اس عارضی دنیا کو انسان بناتا ہی چلا جائے اور کوئی اس کا اینڈ ہی نہ ہو، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ وقت بچتا بھی ہے تو بھی دین کے علم کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، اور ان کے فارغ وقت میں اور کیا کیا کرتے ہیں، مزید آگے دنیا ہی کو بڑھانے کے لیے پھر مزید کچھ نہ کچھ اور سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے ہیں، کیونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہیں نا سٹاپ لگائیں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ ایسی گاڑی ہے کہ جس کی بریکیں فیل ہو چکی ہیں، آپ ہی کو بریک لگانی پڑے گی کہ نہیں یہ اس اشارے پہ تو رکنا ہے، اب یہاں سے یہ وقت تو دینا ہی دینا مجھے دین کے لیے، بھلے آپ ان کو جتنا چاہیں دنیا میں اوپر لے جائیں، لیکن جو دین کے فرائض ہیں ان پہ بھی ضرور ضرور توجہ کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بالکل نہیں سنتے، توجہ ہی نہیں دیتے، لیکن امام بخاری کی والدہ کی ہمیشہ مثال اپنے سامنے رکھا کریں۔ امام بخاری 6 سال کے تھے تو نابینا ہو گئے تھے، بخار آیا اور نابینا ہو گئے، نگاہ چلی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ماں کا دل کیا ہو سکتا ہے نا، جن ماؤں کے بھی بچوں کے ساتھ بڑے ہو کر اس طرح 5-6 سال کی عمر میں کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے، کبھی پولیو سے، کبھی کسی حادثے سے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو ان ماؤں سے پوچھیں کہ ان کے دل کیا ہوتے ہیں نا، کہ ان کو دنیا کی ہر نعمت سیکنڈری لگتی ہے، کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، کیونکہ سارا انٹرسٹ جو ہے وہ بچے پہ آ جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ ماں کیا کرتی ہے کہ دن رات روتی۔ امام بخاری کی والدہ رو رو کے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ تو اس بچے کو نگاہ دے، میں اسے تیرے راستے میں لگاؤں گی، اور وہ اپنی بات میں سچی تھی۔ ایک دن صبح اٹھی تو وہ بینا ہو چکے تھے، دعا ان کی قبول ہو گئی، اور واقعی انہوں نے اپنا عہد پورا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ معلوم نہیں اس ماں نے کیا کیا مانگا ہوگا نا۔ کچھ بچے تو فزیکلی نابینا ہوتے ہیں نا، اور کچھ بچوں کے دل نابینا ہو جاتے ہیں، یا نہیں، کچھ بچوں کی بصارت جاتی ہے اور کچھ کی بصیرت چلی جاتی ہے، ماحول کا اثر ہے نا۔ آپ نے کوشش کی، اس کے باوجود باہر کا انفلوئنس اتنا تھا کہ وہ دل کی بصیرت نہیں ہے۔ تو یہی سوچ کے کہ اگر اس ماں کی دعا سے بچے کی آنکھیں آئیں تو ہماری دعا سے انشاءاللہ ہمارے بچوں کے دل کا نور واپس آ سکتا ہے۔ ہماری دعاؤں میں شدید تڑپ ہونی چاہیے، اور اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنا ایک غم بنا لیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ سچی تھی نا اپنے اس میں۔ اور میں کبھی امام بخاری کے سارے حالات اور ساری محنتیں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ اس مرحلے سے نہ گزرتے، اس آزمائش سے نہ گزرتے، نابینا نہ ہوتے، تو ماں شاید اتنی دعائیں نہ کرتی ان کے لیے، کیونکہ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اس پہ تکلیف آتی ہے تو دعاؤں کی جو شدت ہے اور اخلاص ہے اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جب بچے ذہین ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پل جاتے ہیں تو ہم ان کو دین کے کام میں لگانے کی بجائے عام طور پر کہیں نہ کہیں سے پھسل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا چلو دنیا میں آگے نکل جائے، کیونکہ شیطان ہے نا غالب آ جائے، ہم سب کمزور ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ اچھا یہ پڑھ لے، اتنی جاب مل جائے گی، یہ کر، اور پھر جب اتنا کمانے لگ جائے گا تو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں بھی دے ہی دے گا نا۔ جب اس کو سمجھ ہی نہیں تو وہ کیا دے گا اللہ کے راستے میں؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہوں، کتنی بھی ہارڈ سٹڈیز ہو، کچھ بھی ہو، کہیں نہ کہیں بریک لگا کے روکیں ان کو اور ان کو دین کی طرف لائیں، کیونکہ اگر ہمارے گھر والے ساتھ نہیں ہوں گے تو زیادہ مشکل ہوگی، دوسروں تک پیغام پہنچانے میں بھی مشکل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کہاں کیا تھا؟ ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی آپ ائمہ کرام اور بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، اکثریت کی جو ترقی ہے اس میں ماؤں کا ہاتھ ہے۔ اکثریت کے باپ بچپن میں فوت ہو گئے، ماؤں نے پالا ہے، ماؤں نے تربیت کی ہے، ماؤں نے آگے بڑھایا ہے۔ وہ آپ نے سیگل کی کہانی پڑھی ہوگی نا، کہ اس نے اپنے بچے کو اڑنا کیسے سکھایا تھا، کہ جب تک آپ ان کو پھینک نہیں دیں گے، لگائیں گے نہیں 2-4 تو بعض اوقات بات نہیں بنے گی۔ اس معاملے میں سختی بھی کرنی پڑے تو کوئی رحم نہ کیا کرے۔ میں نہیں کہتی کہ اس کو آپ عطیرہ بنا لیں اور روز سختی کریں، کبھی کبھار۔ ایک اور بات یہ کہ اکثر مائیں کیا کرتی ہیں کہ بس یہ آپ ہمارے بچے لے لیں اور ان کو آپ کچھ بنا کے بھیج دیں، اور خود ساتھ نہیں چلیں گی، خود کسی بھی چیز میں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے، خود اپنے پھر کسی کام کاروبار میں چلے جائیں گے، اور جو کام خود نہیں کریں گے وہ کہیں گے یہ ہمارے بچوں کو کہہ دیں یہ کر لیں۔ آپ عمل کا نمونہ پیش نہ کریں، بچے کہاں سے کریں گے؟ وہی بات ہے نا، پھر قول و فعل کا تضاد، کہ وہ کتابوں میں جو بھی پڑھیں جب وہ عمل میں نظر نہیں آئے گا تو کتابوں کا پڑھا تو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسکول کیا کر سکتا ہے جب آپ خود نہیں کچھ کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ہم جب بچے پڑھ رہے تھے تو ہم کہتے ہیں ان کی پڑھائی بہت سخت ہے، بہت مصروفیت ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ اسی میں سے کچھ ٹائم ان کو نکالنا ہوگا۔
اور نکالیں گے تو آگے بڑھیں گے. وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورۃ الحدید میں، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. تو وہ پھر وہ جو تربص ہوتا ہے نا، اچھا ٹھہر کے کر لیں گے، تو کیا خیال ہے کہ جب وہ پڑھ لیں گے اور جابز میں جائیں گے تو کوئی مصروفیت نہیں ہوگی، پھر تو ساتھ شادی اور بچے بھی آ جائیں گے، پھر تو مصروفیت اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو پھر دین کے لیے کون سا وقت رہے گا؟ کیا جانا نہیں ہے واپس ہمیں؟ ہم بھول چکے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ سورت کا نام منافقون ہے، پہلے ان کا طرز عمل بتایا گیا اور آخر میں ایمان والوں کو زبردست طریقے سے جھنجھوڑ کے کہا گیا کہ تمہیں خود بھی یہ چیزیں دھوکے میں نہ ڈالیں، غفلت میں نہ ڈالیں، اور اگر تم بھول گئے اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ جو ضمیر فصل ہے یہ تاکید کے لیے ہے. اور پھر یہ کہ تمہیں کچھ خرچ کرنا ہوگا، سیکریفائز کرنا ہوگا، کیونکہ بہت دفعہ ہم کیا چاہتے ہیں، وہ لوگ کچھ کر لیں اور کوئی اسلامک اسکول کہیں نہ کہیں سے خود ہی بن جائے اور ہم اس کے لیے کوئی بھی سپورٹ نہ دیں، کوئی ادارہ خود ہی چلے، ہم نہ اپنا وقت اور نہ اپنا مال، وہ دونوں ہمارا اپنی دنیا بنانے کے لیے ہے، اور وہ خود سے خود کام بھی کریں. وہ لوگ دیوانے ہیں، وہ خود ہی وہاں کام بھی کریں، مال بھی لگائیں، سب کچھ کریں، اور بنی بنائی چیز صرف ہمارے لیے تیار کر کے دے دیں. ہم نہ گھر میں عمل کر کے دکھائیں، نہ ہی کچھ کریں، نہ اپنا وقت لگائیں، نہ جان کی قربانی، نہ مال کی قربانی، اور پھر ہم کہیں کہ دین کو ترقی ہو جائے. کہاں سے ہو جائے؟ کون سا کام خود ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا کی تعلیم کے لیے ہم بڑی سے بڑی فیس دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، اگر چارجز کہیں رکھ دیا جائے تو لوگ ادھر ہی رک جاتے ہیں. اچھا اب یہ بھی ہوگا، یہ تو سب مفت ہی ہونا چاہیے، اس پہ تو کچھ لگنا ہی نہیں چاہیے. لیکن جو ہی دین کی تعلیم کی بات آتی ہے، نہ ہم والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، نہ خود کمٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ خود تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی مال لگانا چاہتے ہیں. پھر وہ خود سے کہاں سے ہو جائے گا سب کچھ؟ ایکچولی ان ساری صورتوں کا ایک ہی جو ایک کامن تھریڈ جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ دین کی مدد، دین کی خدمت، دین کے ساتھ بلانگنگ اور تعلق، اپنا بھی اور اپنے گھر والوں. اور آپ نے دیکھا ہر صورت کے اندر کسی نہ کسی طرح فیملی اور اولاد کا ذکر بھی ساتھ چلتا ہے. سورۃ المجادلہ سے لے کے الممتحنہ اور آگے ہر صورت کے اندر ایک طرف دین کی خدمت، دوسری طرف گھر والوں کا ساتھ. تو گھر والوں میں اگرچہ بچے رسپانسبلٹی ہوتے ہیں، لیکن جہاں بچوں کو اللہ سمجھ دے ان کے اوپر سب سے پہلے پھر اپنے ہی گھر والوں کی ذمہ داری تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اقربا سے ہی شروع کیا تھا. اور اس صورت میں جو مجھے اہم چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو کل پر اٹھا رکھنا. کس طرح کل پر اٹھا رکھنا؟ یؤخر، تاخیر کرنا. دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنا اور دین کے معاملے میں تاخیر، نیکی میں تاخیر. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ نیکی میں دوڑ، ففروا الی اللہ فاستبقوا الخیرات. یہ منافقت کی علامت ہے، نیکی کے معاملے میں سستی کرنا. کیسے؟ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے مارے آتے ہیں. اور اسی طرح وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. انفاق فی سبیل اللہ کس طرح کرتے ہیں؟ بہت مشکل سے. وَهُمْ كَارِهُونَ. ان کو پسند نہیں ہوتا، بس ایک چٹی سمجھ کے کچھ مصیبت کے مارے کر دیتے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو پھر لوگ کہیں گے اس نے کچھ کیا ہی نہیں. ایک حدیث ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو مطیع کر لے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. منافقین کو لا یفقہون، لا یعلمون کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کی ساری توجہ اور فوکس دنیا تھی، آخرت کو بھولے ہوئے تھے. تو عقل مند کون ہے؟ جو دنیا کی بجائے ترجیحاً موت کے بعد کے لیے عمل کرے. اور احمق یعنی بے وقوف وہ ہے جس کا نفس اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے امیدیں باندھے، یعنی کرے اپنی مرضی اور پھر آخرت کے معاملے میں کیا کرے؟ اچھی تمنائیں بس کافی ہیں. یعنی شیطان انسان کو جب بھی آخرت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اتنا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ غفور الرحیم ہے نا. اور بعض اوقات ہم تربص اور تاخر کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا نا، شک میں ہوتے ہیں. اب دیکھیں عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں ہم ہر بات کی پوری تحقیق اور بحث مباحثہ نہیں کرتے. بہت سے قانون، اصول، ضابطے آپ کو کسی بھی کام کے لیے بتائے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. کوئی مشین خرید کے لاتے ہیں، اس کا مینول پڑھتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ میں تو کروں گا، کیوں نہ کروں؟ کبھی آرگی کیا؟ کبھی اعتراض کیا؟ بلکہ ایک ایک چیز کو اچھا یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. ہر چیز کو ہم چاہے وہ غلط ہی لکھا ہو پھر بھی نہیں کرتے. اکثر وہ جو انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں نا تو بڑے بڑے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی سیفٹی کے لیے کرتے ہیں.
تم پڑھتے ہو کبھی کیا لکھا ہوا، یہ نہیں بس اس تار کو دوہرا ہونے سے بچائیں، یا چھوٹی سی ایسی بات لکھی گئی اتنی لمبی کر کے، تو میں سوچتی ہوں بس. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں اچھا اگر کیا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بڑا مسئلہ کوئی نہیں. لیکن ان چیزوں کو ہم ریلیجسلی لیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے اس طرح نہیں کرنا. لیکن جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیوں، اور ضروری ہے اور ابھی کرنا ہے، کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے نا. کیونکہ جس کام کو کرنا ہو اس کے لیے تو انتظار میں رہتا ہے انسان کہ موقع تو آئے میں کروں. اور یہ جو بات ہے نا ٹال مٹول، یہ اصل میں ہوتی ہی نہ کرنے کے لیے. جس کام کو انسان نہیں کرنا چاہتا نا، عام طور پر اس کے لیے یہ حربہ ہوتا ہے، یہ ایک چال ہوتی ہے نہ کرنے کے بہانے. وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے جس میں حجتیں ڈھیر والی بات آتی ہے کہ جو کام انسان نے نہ کرنا ہو، مرضی نہ ہو، من نہ ہو اس پر، تو کیا کرتا ہے، بے شمار حجتیں، بہانے، آرگیومنٹس کر کے اس کو ٹال دیتا ہے. اور جتنا ٹال مٹول ہم زیادہ کرتے ہیں نا، کام اتنا زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے اگر کوئی پودا ایسا نکل آیا ہے گارڈن میں کہ جس کو اکھاڑنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، اور اگر آج نہیں اکھاڑیں گے تو کل اکھاڑنے میں کیا مشکل ہوگی، مضبوط ہو جائے گا، اور پرسوں اکھاڑنے میں اور زیادہ، حتیٰ کہ وہ اب سارا کام خراب کر جائے گا. تو وائی ناٹ کہ جب وہ نیا نیا ہے اسی وقت اس کو نکال لیں، کیونکہ یہ کرنا ہی ہے نا، کیوں ٹال رہے ہو. پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں دل تو چاہتا ہے کر لیں پر مجھے اپنا اعتبار نہیں، میں استقامت نہیں کر سکوں گا. تو بہتر ہے پھر نہ ہی کرو، کیونکہ کر کے چھوڑنا جو ہے وہ اور برا ہے. یہ بھی بہانے کرتے نا، جس کام میں آپ گئی نہیں، کیا ہی نہیں، آپ کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا. اور یہ تو کوئی عذر ہی نہیں. کیا یہ قابل معافی عذر ہے کسی کام کو نہ کرنے؟ نہیں، آزماؤ تو صحیح. وہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ایک دفعہ بچوں کو کرو تو صحیح. ہم کیوں پہلے سے جج کر لیتے کہ نہیں انہوں نے نہیں سننا اور انہوں نے نہیں ماننا اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آنی. بہت سے لوگ بچوں کو یہاں اس لیے بھی نہیں لائے کسی ایک کلاس میں بھی کہ انہیں سمجھ نہیں آتی. میں سوچتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جنہیں پوری اردو بولنی نہیں آتی، سمجھنی نہیں، ان کو کیسے سمجھ آتی؟ 50% آتی ہے نا، 20% آتی ہے نا، کچھ تو حاصل کیا نا انہوں نے. لیکن اگر ہم صرف یہی کہتے رہیں نہیں ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے زبان کا اور ان کو بالکل نہیں، تو واقعی کبھی نہیں. میں سوچتی ہوں بچے آپ کے کیسے ہو سکتا ہے ساری زندگی آپ نے ان سے اپنی زبان میں بات نہیں کی. اور اگر آپ کی بات سمجھ سکتے ہیں تو قرآن کی بھی سمجھ سکتے ہیں. قرآن کی سمجھنا کہیں آسان ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ ہم نے کوشش نہیں کی، توجہ نہیں کی. ہم ایک دفعہ حجت تمام کر دیں، اس کے بعد وہ جو بھی کریں ان کی مرضی، کیونکہ وہ بھی بچے تو نہیں ہیں نا. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی بیماری ہوتی ہے تو پرہیز بھی کر لیتا ہے، تو وہ ڈاکٹر کی نصیحت ہوتی ہے اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں، اور اس وقت ہم نہیں کہتے کہ کیا پتا میں نہ ہی کر سکوں تو بہتر ہے پھر شروع ہی نہ کروں. یعنی کہ کسی ڈاکٹر کا مشورہ، کسی نرس کا مشورہ، کسی دوست کا مشورہ وہ اہم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بات، اللہ کا حکم وہ اتنا بھی اہم نہیں ہے. یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ احکامات خاص طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم سنجیدگی سے لیں اور ہر روز پڑھ کے اس لیے رکھیں کہ اچھا جب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو پھر اس وقت ہم عمل کرنا شروع کریں گے. یہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے نا. جو ایمان والے کسی درجے کا ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو وہ موت کے وقت کہتے ہیں کہ کاش ہم پھر کچھ صدقہ کر لیتے. لیکن جہاں بالکل ہی ہر چیز بھولی بھی ہو، وہاں تو موت آنے سے پہلے اگر کچھ مہلت مل جائے کسی حادثے کی وجہ سے، کسی اٹیک کی وجہ سے، تو بھی پھر پلٹ کے دنیا ہی سنوارنے میں لگ جاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے دنیاوی امور کا سارا مینجمنٹ ہم کر لیں. لیکن اگر اس کو مرنے کے بعد کے لیے لیا جائے تو اس وقت تو بہرحال ہر انسان سوچتا ہی ہے کہ میں کچھ کر کے آتا. اور یہ جو آخری الفاظ ہے نا کہ واللہ خبیر بما تعملون، تمہارے سارے اعمال اللہ کو پتہ ہیں. کیونکہ ہم ہمیشہ بہانے کرنے لگتے ہیں نا، تعویلیں کرنے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر، وجہ، سبب بنا لیتے ہیں عمل نہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب پتہ ہے مجھے، تمہاری ساری کوششوں کا، سب کاموں کا، اس سے کیا چھپا ہوا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.